الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ جان احمد یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ بنُکا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلاۃ کے بعد دعا اللہ تعالی جناب محترم بھائی ارشاد احمد قاسی صاحب، اللہ پاک ان کی بارگاہ کی مغفرت فرمائے. عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اختتام کروں گا. مجھ سے قابل علامہ صاحب بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے وفات پا جانے والوں کی اچھائیوں کو بیان کرو. میں اونچی بات میں کیا سبحان اللہ. پھر سن لیں سرکار کا فرمان، کتنا خوبصورت فرمان ہے. ہمارے یہاں بعض لوگوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور ناراضگیاں وہ تو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن میرے آقا نے فرما دیا ہے اذکروا محاسن موتاکم، ناراضگیاں ختم کر لیا کرو. جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھائیوں کو بیان کیا، اس کی اچھائیوں کو بیان کیا کرو. اچھا جناب ایک بات سنیے، مجھے جو مثال کر جانے والی مرحومہ ہے ان کے حوالے سے دو چار باتیں جو میرے علم میں آئیں وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. نماز کی بڑی پابند ہے، صابرہ بھی نہیں ہے، نماز کی بڑی پابند تھی. اور سن لیجیے میرے آقا فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ عورت اگر جب پانچ نمازیں پڑھتی ہے، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اپنے خامد کی اطاعت کرے، خدمت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں چاہے داخل ہو جائے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیے بیماری کی حالت میں وفات پاتی ہے. اچھا یاد رکھیں، بیماری کی حالت میں وفات پانا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو کوئی اعزاز دینا چاہتا ہے، کوئی اعزاز دینا چاہتا ہے تو پھر وہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. گناہ ہو تو مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ نہ ہو تو درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. اچھا جو بیماری میں وفات پاتا ہے اسے 3 قسم کے اعزاز ملتے ہیں. کتنے؟ 3 اعزاز ملتے ہیں. کون کون سے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کے حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من مات مریضا مات شہیدا او کما قال، میرے آقا فرماتے ہیں جو بیماری کی حالت میں وفات پا جائے وہ شہادت کی وفات پا جائے. تو پہلا اعزاز شہادت کی موت. پہلا اعزاز بولے کیا ہے؟ یاد کر کے جانا. پہلا اعزاز بیماری کی حالت میں فوت ہونے والے کو پہلا اعزاز شہادت کی موت. دوسرا اعزاز کیا ملتا ہے؟ وقیا فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے. فتنہ کا معنی کیا ہے؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ قرآن ہے. تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنے سے مراد ہمارے ہاں جو ذہن میں آتا ہے وہ لڑائی جھگڑا، نہ یہ نہیں. فتنے سے مراد آزمائش ہے. یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش. بھئی قبر کی آزمائش سے بچا لیا جاتا ہے. قبر کی آزمائشیں کیا ہو سکتی ہیں؟ منکر نکیر کا آنا، ان کے سوالوں کے جوابات دینا، قبر کی تاریکی، قبر کی اندھیریاں، قبر کی گھبراہٹ، یہ قبر کی آزمائشیں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وقیا فتنۃ القبر، جو بیماری کی حالت میں فوت ہو جائے قبر کی آزمائشوں سے بچا لیا جاتا ہے. کیونکہ جب قبر میں آزمائشیں آنے کی بیماری میں وہ دے دی گئی ہیں، بیماری بھی آ گئی ہے، اس لیے قبر کی آزمائش سے بچا لیا جاتا ہے. تیسرا اعزاز وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، تیسرا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ صبح شام جنت سے رزق دیا جاتا ہے. صبح شام جنت سے رزق دیا جاتا ہے.
اچھا بھائی یہ حضرت صاحب نام بھول گیا میرا، ممتاز صاحب، یہ بھی میرے ساتھ تھے، ایک اور وہ پیچھے بھائی بہن وہ بھی میرے ساتھ تھے، اور بھی وہاں 5-7 بندے بیٹھے تھے. وہاں پر بھائی ارشاد احمد واسطی نے ہمیں بات سنائی، بڑی قابل توجہ بات ہے بھائی، یقین مانیے وہ بات سن کے مجھے ابھی تک وہ ذہن میں گھوم رہی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اصل میں بسا اوقات ایسا جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، یا کوئی تھک جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے تو ہمارے منہ سے نکلے وہ تھاڑ ہوئے ہائے ہائے، یہ آپ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہائے اللہ یہ کیا ہوئے؟ تو یہ الفاظ اکثر ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن یقین مانیے مجمع لگا تھا اور ارشاد بھائی نے بتایا کہا میری ماں کی عادت یہ تھی اگر کوئی تکلیف آتی یا اٹھنا ہوتا، اگر کوئی مسئلہ بن جاتا، ان کی زبان سے ہائے نہیں نکلتا تھا یا رسول اللہ. ہائے ہائے آپ بولے دیکھو میں تو اسی آدمی کہ سبحان اللہ، آپ بھی کہیں یا رسول اللہ، کہتے یا رسول اللہ. میں یہ بات سنی نا، اچھا میں آج پڑھ کے بھی آیا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی جامع المعجزات میرے پاس موجود ہے، نہ دکھا سکوں حوالہ لیاقت کو چھوڑ دوں گا، ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. بڑی قابل توجہ بات ہے، ان کی بات سے مجھے وہ بات یاد آئی. علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فاس کے ایک شہر میں عورت تھی، اس کی عادت یہ تھی کہ کسی منظر کو، حیرت انگیز منظر کو دیکھتی یا گھبراہٹ یا خوف طاری ہوتا نا، پتہ کیا کرتی؟ آنکھیں بند کر لیتی اور پتہ کیا پڑھتی؟ محمد 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 محمد. کہتی وہ عورت فوت ہو گئی. فوت ہونے کے بعد کب کسی نے خواب میں آئی، خواب میں آتے ہیں یہ لوگ، خواب میں آئی آ کر اس نے کسی نے پوچھا اے بی بی بتا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوا؟ وہ بی بی کہتی ہے تو میری عادت تھی کہ کوئی خوفناک منظر دیکھتی تو محمد محمد کہتی، قبر میں گئی فرشتے آئے گھبرا گئی تو میں نے آنکھیں بند کر لی اور بند کر کے میں نے کہا محمد 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 محمد. آنکھیں کھولی رب کا کیا موجودہ تھا ان کے گر جا چکے. سرکار سے عشق کرے آپ، سرکار سے پیار کریں کرم ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں امام بخاری کی کتاب صرف ایک کتاب نہیں لکھی انہوں نے، اور بھی لکھی ہے، ان میں سے ایک کتاب امام بخاری کی الادب المفرد بھی ہے. آپ بیٹھے تھے مجمع میں، اچھا بساوت بیٹھے بیٹھے پاؤں کے پٹے کھینچے جاتے ہیں، پاؤں سن ہو جاتا ہے اور چلنے میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہے، نہیں چل سکتا بندہ. حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، پاؤں سن ہو جاتا ہے، اٹھا نہ جاتا تھا، چلنے لگے تو چلا نہ جاتا. کہا کیا ہو گیا؟ ایک پاؤں کے پٹے کھینچ کے چلا نہیں جا رہا، پاؤں سن ہو گیا. ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اذکر احب الناس الیکا، کہا دیکھ میرے پاؤں کے پٹے کھینچ گئے چلا نہیں جاتا، ایک کام کرتا کیا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ جس سے تجھے محبت ہے اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے. اب امام بخاری کہتے ہیں جب یہ بات کی تو عبداللہ بن عمر نے، تو جب یہ عمر سے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ اس کا نام لو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا محمد. بس یہ کہنے کی دیر کی پاؤں کے پٹے جو کھینچے ہوتے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو جناب میں کہنا یہ چاہتا ہوں سرکار سے محبت کریں اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور یاد رکھیں اسی بات پہ سامان آ چکا ہے، بحث بھی ہو چکا ہے، آخری بات ہے اور بات ختم ہونے لگی ہے. باقاعدہ توجہ بات، حفیظ جلندری یہ اس نے قومی ترانہ لکھا ہے پاک سال زمین شاد بات، اس نے ایک اعتراض اٹھایا تھا، سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب پھر پیر نصیر الدین نشیر شاہ صاحب نے دیا. بھائی آپ کی زیادہ توجہ فرمائیں گے سارے حضرات. اس نے ایک اعتراض اٹھایا تھا، اس نے کہا تھا جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا. وہ کہتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے پھر اسے نہلاتے ہیں، غسل کرا کے، کفن پہنا کے، خوشبو لگا کے، بڑے اعزاز کے ساتھ اسے لے جا کر جنازہ پڑھ کے بڑے احترام ادب سے اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے. جب جا کر رکھنا ہی مٹی میں ہے، جب جا کر رکھنا ہی مٹی ہی میں ہے،
تو بھائی تو پھر فائدہ کیا؟ نہلانے کا، غسل کرانے کا، کپڑے پہنانے کا. فوت ہو گیا جنازہ پڑھ کے جا کے دفنا دو. یہ نہلانا، کفن پہنانا، خوشبو لگانا، یہ آخر کیوں؟ یہ آخر کیوں؟ تو تین نصیروں کی نصیر نے جب یہ بات سنی تو کہا سی جلندری میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. تمہارا سوال یہ ہے کہ جہاں قبرے کو ترسایا گیا وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا. مجھ کو ثبوت خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو کاہے کو نہلایا گیا ہو. آپ بتاؤ نظر بعالم نظر بعالم پاکیزگی کرے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے. وہ کہا بات یہ ہے کہ اس میت میں جا رہی ہے، اس کی ملاقات مصطفیٰ سے بھی ہوتی ہے. جب مصطفیٰ سے ملاقات ہو تو اس کا جسم بھی پاک، اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. اس کا جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. اسی لیے کسی عاشق نے محفوظ میں کہا قبر میں آئے سرکار تو قدموں میں گروں، اگر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو ان سے میں یوں کہوں اے فرشتوں اس پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں؟ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں سے تلوار کے واسطے. کسی عاشق سے پوچھا گیا ارے مرنا بہتر ہے یا جینا بہتر ہے؟ اب اس عاشق کی بات سنو. عاشق نے کہا اگر نگاہ کے سامنے نبی کا جلوہ ہو تو جینا بہتر ہے، اگر مر کر نبی کی دیدار ہوگا تو پھر مرنا بہتر ہے. اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بھی اضافہ کرے. ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے. اور یاد رکھیں قادیانی شہروں میں دیہاتوں میں پھیل رہے ہیں. اور یاد رکھ لو ان سے دوستیاں رکھنے والا اپنا ایمان برباد کرے گا. اور ان سے شادیاں کرنا، ان سے قربانیاں بھرنا بھی بالکل جائز نہیں ہے. یہ آج کل ہمارے پاس فتوے آئے، سوال ہے کہ بعض لوگ دیہاتوں میں قربانیاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ایسے معاملات میں جن کو پتا ہوگا وہ اپنا ایمان برباد کرے گا. اس لیے ختم نبوت کے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، آواز اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت. پورے لیاقت والی آواز ہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والی جہاں بھی موجود ہے.